دھوبی گھاٹ فیصلآباد میں محرم الحرام کے ایام میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کو گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، فیض الرسول حیدری، علامہ محمد ریاض کھرل، پیر محمد ایوب شاہ، پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی، استاد القادر قادری، شاعری کھرل اور دیگر علماء نے کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی تا حشر زندہ رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواسہ رسول نے شہادت دے کر ظلم کے آگے ڈٹے رہنے کا پیغام دنیا بھر کو پہنچایا۔ مقررین مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مبارکباد، کامیاب پریس کانفرنس ہمیشہ کی طرح آپ کا آغاز رہی ہے، اس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ ایسے کیا معاملات ہیں کہ ہر بار تجدید عہد کی اور تائید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس میں مجھے مبارکباد نہ دی جائے، بلکہ سوگ کے دن ہیں، ہم ایام غم میں ہیں تو اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی جغرافیائی حیثیت میں ہے کہ جہاں پر تقریباً 21 ممالک کی ایجنسیز جو ہیں وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کرتی رہتی ہیں۔ یہاں پر آپ نے خبریں سنی ہیں، بہت سارا سرمایہ دوسرے ملکوں سے آتا ہے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ تجدید عہد کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں ایک فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ ظہر کی پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، یعنی بار بار نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو۔ تو اسی طرح ہم بھی ان تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اس لیے بار بار بیٹھتے ہیں کہ ہمارے درمیان رابطے مضبوط ہوں اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور الٹیمیٹلی ایک رواداری، پیار، محبت اور اخوت کا پیغام جائے، اور جس کے نتیجے میں یقیناً پاکستان میں امن ہوگی۔ پاکستان میں امن ہوگا تو پاکستان کا استحکام ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی، اور یقیناً پاکستان کی خوشحالی ہم سب کو عزیز ہے۔ جو کہ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب نے منعقد کی تھی محرم الحرام کے مقدس موقع پر، ایک یکجہتی کا پیغام، ایک امن کا پیغام دیا گیا ہے تمام مسالک کی طرف سے، تمام مذاہب کی طرف سے۔ تو ہم نے بھی مسیحی برادری کی طرف سے، مسیحی کمیونٹی کی طرف سے بھرپور نمائندگی کی ہے، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ جیسے محرم الحرام پر امن و امان کی، محبت و بھائی چارے کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رواداری کے پیغام کو اور زیادہ پھیلایا جائے۔ شکریہ۔ ہم آج انجم چودھری میرا نام ہے جی، کرسچن کمیونٹی سے بین المذاہب امن کونسل کے ممبر ہیں ہم۔ تو آج کے دین کے جو کانفرنس ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ ہم ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب نے آج جو محرم الحرام کے مقدس ماہ میں یہ انعقاد کیا ہے، ان کی تائید کرتے ہیں، اور آج کے اس مقدس محفل میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، علماء اکرام، پادری صاحبان نے شرکت کی، اور آج کی اس پریس کانفرنس میں محبت کا پیغام دیا گیا، اور یہ محبت کا پیغام ہمارے لیے ملک کی سلامتی کا ضامن ہوگا۔ یہ بہت اچھی آج کی پریس کانفرنس منعقد ہوئی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور بطور مسیحی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے امن سیمینار کیا، اور اس میں ہم نے سویڈن کی حکومت کی پرزور مذمت کی۔ آج بھی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، انہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ ہم اس ملعون کو، لعنتی کو، ان کے لیے اس کی سخت سے سخت عبرتناک سزا کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ملک پاکستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے میرے بھائی سے ایک سوال کیا ہے کہ علماء کرام صلیب کو آگ لگاتے ہیں یا قرآن پاک کو آگ لگاتے ہیں۔ میں جو صلیب کو آگ لگاتے ہیں، قرآن پاک کو آگ لگاتے ہیں، اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مذہب
اسلام ہے, سلامتی کا مذہب ہے. یہ جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے, اور میں نے فیس بک میں دیکھا کہ ایک بندہ بائبل کو آگ لگا کر پھاڑ رہا ہے اور آگ لگا رہا ہے. یہ انسانیت کے بالکل خلاف بات جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے. قرآن پاک کو آگ لگانا, بائبل کو آگ لگانا, یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج توبی کاٹ گراؤنڈ میں 6 محرم کو, جس میں تمام مسالک اور مذاہب موجود تھے, جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, اس کا بنیادی مقصد جو ہے محرم میں قیام امن کا ایک خوبصورت پیغام دینا تھا, جو کہ ہر سال تمام مسالک جو ہے متحد ہو کر ایک ایسا امن کا پیغام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں, جس کے اثرات جو ہے پورے شہر میں مرتب ہوتے ہیں, ڈویژن میں مرتب ہوتے ہیں, پنجاب میں مرتب ہوتے ہیں. آج بھی تمام مسالک نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم 1 محرم سے 10 محرم تک اپنے شہر کو امن کا ماحول دینے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر اور شانہ بشانہ مل کر جو ہے ہم اپنے شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سویڈن میں جو ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے, اس حوالے سے تمام مسالک بھی موجود تھے اور مسیح برادری کے احباب بھی موجود تھے. ان تمام نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے اور ایک پیغام جاری کیا ہے کہ یہ جو روایت چل پڑی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کی مقدس کتاب ہے, ہم اس پیغام کو لے کر کے اللہ جل شانہ کی جتنی بھی کتب ہیں, تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, قرآن پاک ہو, ان تمام کتابوں کا جو کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں, پوری انسانیت پہ لازم ہے کہ ان سب کا احترام کیا جائے. جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی خالق نے انہی مقدس تمام کتب کو اتارا ہے, اور جو اس قسم کے واقعات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں حقیقت میں وہ انسانیت کے دشمن ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, وہ انسانیت کے دشمن ہیں. وہ انسانوں کے دل کو دکھاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے کلام کی گستاخی اور نافرمانی کر کے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اس سے صرف مسلمان نہیں, پوری انسانیت کے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہے. آپ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ یہ آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بلکہ دیگر مذاہب کے ذمہ داران بھی شریک تھے. یہ امن و امان کے حوالے کے لیے ایک بہترین کاوش ہے. اگر ہم جملہ مکاتب فکر اسی طرح اسی انداز میں مشترکہ طور پر امن و امان کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام منعقد کریں تو مجھے امید ہے کہ عوام میں بھی بہترین یہ اس کا ایک پیغام جائے گا. اور دوسری بات رہی, وہ عالمی سطح پر آج مسلمانوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے, جس کے تحت مسلمانوں کو آپس میں لڑانے, انہیں پارا پارا کرنے, ان کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یہ عالمی سطح پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں, جس میں ہماری کمی کوتاہیاں بھی شامل ہے کہ ہم مسلمان اپنی نااتفاقی کی وجہ سے, اپنے مذاہب اور مسالک کے فروعی اختلافات کی وجہ سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے ایمان کو, ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسے پروگرام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ ایک مسلمان بھی تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو جلاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. آج تک کہیں یہ واقعہ دنیا میں نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے تورات کو, زبور کو یا انجیل کو جلایا ہو. باقاعدہ طور پر یہ پروگرام ان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں, اور آج یہ دنیا میں ثابت بھی کیا ایک مسلمان نے کہ اس نے باقاعدہ اجازت لے کر سویڈن میں اسی جگہ پر
बाइबल को या तौरात को या दीगर कुतब को जलाने की इजाज़त बाकायदा ली कि गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ पुलिस की सरबराही में, लेकिन उस मौके पर भी उसने पैगाम दिया कि मुसलमान अमन पसंद होता है, हमारा दीन हमें अमन का पैगाम देता है, इस रवादारी का पैगाम देता है। और ये उन्होंने ये साबित किया कि हम जिस तरह कुरान मजीद को इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, इसी तरह दीगर किताबें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल की है, हम उनका भी एहतराम और उनकी भी इज़्ज़त उसी अंदाज़ में करते हैं जिस तरह कुरान मजीद की करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म भी है और हर मुसलमान इस पर अमल पैरा है। ये हमें सबको अमन व अमान के हवाले से मुहर्रमुल हराम में ही नहीं बल्कि पूरा साल ये कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए और जो फ़िरकावरियत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का नसूर है, अल्लाह इन्हें जल्द अज जल्द ख़त्म करे। मुक़र्रिर ने मज़ीद कहा कि शहीद करबला जिगर गोशा रसूल सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात सिफ़ात की हर निस्बत बुलंद, हर वस्फ़ आला, हर अदा जमील व हसीन है। विलादत से शहादत तक, मदीना मुनव्वरा से करबला मौला तक सब्र की मंजिलों को जिस पायदारी और इस्तकामत से आपने मेराज कमाल तक पहुँचाया, उसकी मिसाल रहती दुनिया तक मुमकिन नहीं। आप और आपके ख़ानदान और साथियों ने करबला के तपते रेगिस्तान पर जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी, इस्तकामत का मुजाहरा और अपनी जान की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम का बाब रोशन और उसे क़यामत तक हयात नौ बख्शी।